10واں اور آخری پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے، جس عمل کے کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کشادگی ہوتی ہے، برکت آتی ہے، روزی میں جو بھی آپ بولیے، اس میں جو 10واں عمل آخری عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے حج اور عمرہ میں متابعت کرنا، حج اور عمرہ کو ایک کے بعد ایک کرنا۔ متابعت کا معنی ہوتا ہے جیسے حج کیا پھر اس کے بعد عمرہ کر لیا، پھر حج کیا پھر عمرہ کر لیا، پھر حج کیا پھر عمرہ، متابعت ایک کے بعد ایک دیگر کو کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، نسائی میں بھی حدیث آتی ہے، سنن نسائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہے، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد ادا کیا کرو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد پہلا، ایک کے بعد ایک ادا کیا کرو، کیونکہ وہ تو فقیری غریبی، کیوں تو وہ فقر غریبی کو اور گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتے ہیں جس طرح سے بھٹی کے اندر لوہے اور سونے اور چاندی کو آگ دھو دیتی ہے۔ بھٹی میں جب سونا چاندی اور یا لوہا ڈالا جاتا ہے تو اس کا میل کچیل گندگی نکل کر الگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں جو شخص حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج کرتا ہے، متابعت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں فقر، غریبی اور گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے بھٹی کے اندر سونا چاندی اور لوہے سے میل کچیل الگ نکل جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد، آگے حدیث کے الفاظ اس طرح سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہے۔ حج مبرور، وہ حج جو قبول ہو جائے اس کا ثواب جنت ہے۔ تو اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے، اب کوئی انسان یہ سوچے میں تو خود غریب ہوں، حج کی طاقت نہیں ہے، مطابقت کیسے کروں؟ لیکن ایسے کئی مالدار اللہ نے دیا لیکن حج اور عمرہ نہیں کر رہے ہیں۔ کرے جس کو اللہ نے دیا ہے، دیکھیے آج ملینر ہے، کل بلینر بن جائیں گے آپ انشاءاللہ، چونکہ آپ مطابقت کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری بار لوگ بولتے رہے ایک کے بعد ایک دوسرے حج کرے نا، تو وہ دوسرے حج کرنے والے کو دل بولتا بہت دھمکانا، اس کو مارنا، اتنا فلاں ہے اور پھر بھی حج کر رہا ہے۔ دیکھیے حج ایک مستقل عبادت ہے، اور حج ایک ایسی جگہ ہے، مکہ شہر، جہاں بار بار لوگ جاتے ہیں اور آنے والی جگہ ہے وہ، تو یقین اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کو برا ہم کبھی نہ بولے۔ بہت سے لوگ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ گھر میں بھوک مری اور فقر کا یہ حال ہے کہ بھائی مر رہا ہے، دواخانے میں تڑپ رہا ہے، بیماری، تو پھر بھی کوئی، تو پھر میں کہوں گا یار اپنے بھائی کی مدد کر، یہ بہت افضل عمل ہے۔ لیکن اللہ نے دے رکھا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ضرور جائے۔ لیکن یہ حج مبرور، یہ ایسا حج جو خالص نیت سے کیا جائے، نام نمود، ریا، دکھاوا، شو آف، یہ جا رہے بول کے میں جا رہا ہوں، پورے سوسائٹی کے لوگ چلے گئے، اپنا ناک کٹتے جا رہی، چلو جلدی اپن بھی حج کے جا کے آئیں گے، بڑا بھائی چلے گا تو چھوٹا بھائی کیسے نہیں جائیں گا فلاں، یہ سب نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ایک کے بعد ایک کرے۔ یہ فقر کو، غریبی کو، گناہوں کو ایسے دھو ڈالتے ہیں، نکال دیتے ہیں جیسا آگ جو ہے لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کچیل کو الگ نکال دیتا ہے۔ تو حج اور عمرہ میں مطابعت ہم کریں۔ تو آج ہم نے 10 اعمال دیکھے جس کے ذریعے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ پہلا توبہ اور استغفار، دوسرا تقوی اللہ کا اختیار کرنا، تیسرا اللہ پر توکل کرنا، چوتھا صلہ رحمی کرنا، اس سے رزق بڑھتا ہے، پانچواں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چھٹا کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ساتواں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا، آٹھواں اللہ شرعی علم کے لیے جو لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی، وقف کر دی، ان پر خرچ کرنا، نواں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اور 10واں اللہ کی راہ میں مطابق حج اور عمرہ کرنا۔ یہ رزق میں اضافے کے باعث ہے۔ اگر ان اعمال کو ہم نے من اور ان کیا اور عقیدے کے ساتھ عمل بھی کیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ جو رزاق ہے، ساری چیزوں کو رزق دینے والا ہے، ضرور بھی ضرور ہماری انکم میں اضافہ کریں گا، برکتیں دیں گا، روزی میں، روٹی میں، کھیتی باڑی میں، غلے میں، جانور میں، اور جو ہو سکتے ہیں رزق کے ذریعے ہو سکتے ہیں، تمام چیزوں کو ہم بڑھائیں گا۔ اور نہ صرف یہ ایک پوائنٹ میں ایک نعمتیں ملیں گی، کئی دنیاوی فائدے، 3 4 ایک حدیث میں آ رہے تھے نا فائدے، 3 4 اور فائدے، رزق بھی بڑھ رہا ہے، عمر بھی بڑھ رہی ہے، مال میں زیادتی ہو رہی ہے، اولاد میں زیادتی ہو رہی ہے، بارش وقت پہ اور بہترین برس رہی ہے، کھیتی کے لیے پانی جو میسر ہے، کھیتی بہترین ہو رہی ہے نا، فراوانی ہو رہی ہے۔ بہرحال بہت فائدے ہیں، ہم ان چیزوں کو کریں۔ پتہ نہیں دنیا میں ہم رزق کے زیادتی کے لیے کہاں کہاں بھاگتے ہیں، کیا کیا پہنتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں، کیا کیا چپکاتے ہیں، کیا کیا لٹکاتے ہیں کہ اس سے بڑھیں گا۔ ارے یہ ہے بھائی جس سے بڑھنے والا ہے، وہ تمام چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے وہ جس سے رزق بڑھتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور پتہ نہیں اپنے حلال مال کو ضائع بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، رزق میں بے برکتی ہے نا تو میں تمہارے لیے کچھ کر دیتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس، اور کچھ تو بھی نیا شوشہ بتاتا ہوں۔ یہ جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر جو نہیں کرنا ہے اس کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ یہ ہے وہ کام کرنے کے، لیکن یہی ہے وہ کام نہیں میں کہوں گا، اور بھی ہے، میں نے 10 چنے تھے اس لیے 10 رکھے ہیں۔ تو بہرحال ہم کوشش کریں، اگر ہم نے ان کاموں کو ویسا کیا جیسا حق ہے نا، تو انشاءاللہ ہمارے روزی میں ضرور برکت ہوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، برکت کو کوانٹٹی مت ماپیے، ارے پہلے تو تنخواہ 10,000 تھی، بڑھ رہی نہیں جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں،
یہ برکت کے معنی میں بھی ہوتی ہے. 10,000 پہلے سفیشینٹ نہیں تھا, 10,000 میں بھی سیونگز کرتا ہوں, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بھی معنی ہے کہ 10 سے 20 اور 20 سے 50 اور 50 سے 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی شور ہے. لیکن ہر بار کوانٹٹی وائز مت گنیے, کوالٹی آف منی بھی دیکھیے آپ. برکت جس کو کہتے ہیں, برکت کسی چیز کی کوالٹی ہے, کوانٹٹی ہو سکتا ہے زیادہ نہ ہو لیکن با برکت, ٹھیک ہے. تو لہٰذا خوب اچھے اچھے اعمال کرے جو بتائے گئے, اور اس کے ساتھ خوب عمل بھی کرے, ضروری ہے, تاکہ ہمارے رزق میں کشادگی ہو اور روزی روٹی میں برکت ہو, ایک دنیا کی اچھی زندگی ہم گزارے اور ایک آخرت کی بہترین زندگی اللہ ہمیں عطا کریں. ان کے لیے ہم کوشش کریں, یہ اعمال کریں, اور ادھر ادھر کے راستے نکالنے کے بدلے یہ وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کی روزی روٹی میں جو برکت عطا فرمائے, ہم تمام کے لیے رزق حاصل کرنا آسان کریں, ہم تمام کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے رزق میں جو اضافہ ہوتا ہے, ہم تمام کی جو مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ جو دور کرے, رزق میں فراوانی اور کشادگی دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.